السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ لوگوں کو ایک ایسی حدیث اور ایک ایسی بات بتانے جا رہا ہوں کہ اگر آپ نے اس بات پر عمل کر لیا تو یقیناً آپ کے نام اعمال میں بہت زیادہ نیکیاں جمع ہو جائیں گی، اس لیے کہ یہ دونوں چیزیں ایسی ہیں کہ ان دونوں چیزوں کی قبولیت کے لیے، ان دونوں چیزوں کے قبول ہونے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں کوئی حجاب اور کوئی پردہ نہیں ہوتا، یعنی یہ دونوں چیزیں فوراً بہت جلدی قبول ہو جاتی ہیں۔ وہ دو چیزیں کیا ہیں آئیے جانتے ہیں۔ ایک حدیث ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر عمل کی قبولیت کے لیے، ہر عمل کے قبول ہونے کے لیے، ہر عمل کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں پہنچنے کے لیے ایک حجاب اور ایک پردہ ہوتا ہے، لیکن دو چیزیں ایسی ہیں کہ ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں تک پہنچنے کے لیے کوئی حجاب نہیں ہوتا، کوئی پردہ نہیں ہوتا، یعنی وہ فوراً قبول ہو جاتی ہیں۔ ان میں سے پہلی چیز فرمایا کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یعنی کلمہ طیبہ۔ اور دوسری چیز فرمائی کہ باپ کی دعا بیٹے کے حق میں۔ یہ دونوں چیزیں ایسی ہیں کہ ان دونوں چیزوں کی قبولیت کے لیے، ان دونوں چیزوں کو قبول ہونے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں کوئی حجاب اور کوئی پردہ نہیں ہوتا، یعنی جیسے ہی بندہ ان دونوں کاموں کو کرتا ہے یہ فوراً قبول ہو جاتے ہیں۔ دیکھیے اس کی وجہ یہ ہے کہ کوئی بھی کام ہم کریں، کوئی بھی عمل ہم کریں، اس کے لیے اخلاص شرط ہے، یعنی وہ کام ہم نے خالصتاً اگر اللہ کے لیے کیا ہوگا، اللہ کو راضی اور خوش کرنے کے لیے کیا ہوگا تو یقیناً وہ فوراً قبول ہو جائے گا۔ اب آپ ان دونوں چیزوں پر غور کیجئے۔ سب سے پہلی چیز کلمہ طیبہ اور دوسرا باپ کی دعا بیٹے کے حق میں۔ اب ذرا غور کیجئے کہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب بندہ اس کو پڑھے گا تو ظاہر ہے کسی کو دکھانے کے لیے تو پڑھے گا نہیں، یہ تو اپنے ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے، اپنے ایمان کو بنانے کے لیے، اپنے ایمان اور یقین کے اندر پختگی پیدا کرنے کے لیے بندہ اس کو پڑھتا ہے۔ اب جیسے نماز ہے تو نماز بعض مرتبہ بندہ یا کوئی آدمی اس لیے پڑھتا ہے کہ کہیں محلے والے مجھ کو برا بھلا نہ کہیں، کہیں گھر والے مجھ کو طعن و تشنیع نہ کریں، اور کہیں میرے ملنے جلنے والے مجھ سے یہ نہ کہیں کہ کیسا مسلمان ہے، کس کام کا مسلمان ہے، صرف نام کا ہی مسلمان ہے، نماز تو پڑھتا نہیں۔ تو لوگوں کے طعن و تشنیع سے بچنے کے لیے، لوگوں کی باتوں سے بچنے کے لیے بعض مرتبہ انسان جو ہے نماز پڑھ لیتا ہے اور لوگوں کو دکھاوے کے لیے نماز پڑھ لیتا ہے تاکہ لوگ اس کو برا بھلا نہ کہیں۔ اسی طریقے سے بعض مرتبہ حج آدمی اس لیے کرتا ہے کہ اس کے پاس پیسہ آ گیا، مالدار ہو گیا، تو اس ڈر سے وہ حج کرتا ہے کہ کہیں لوگ مجھے یہ نہ کہیں کہ اتنا پیسے والا ہے، حج نہیں کرتا، عمرہ نہیں کرتا۔ تو یعنی ہر آدمی ایسا نہیں ہوتا، لیکن بعض مرتبہ نیت کے اندر خرابی پیدا ہو جاتی ہے، شیطان نیت کے اندر خرابی پیدا کر دیتا ہے۔ لیکن کلمہ طیبہ ایک ایسی چیز ہے کہ بندہ جب اس کو پڑھے گا تو کسی کو دکھانے کے لیے نہیں پڑھے گا، یہ تو اپنے ایمان کے اندر پختگی کے لیے، اپنے ایمان کو پکا کرنے کے لیے، مضبوط کرنے کے لیے بندہ اس کو پڑھے گا۔ اور اگر اس کے اندر اپنی طرف سے اور زیادہ اخلاص پیدا کر لیا جائے، یعنی خالصتاً اس کو اللہ کے لیے پڑھا جائے، تنہائی میں بیٹھ کر اس کا ورد کیا جائے اور اس کو اس لیے پڑھا جائے تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ سے راضی ہو جائے، اللہ کو راضی اور خوش کرنے کے لیے پڑھا جائے، تو پھر یقیناً اس کے قبول ہونے کے اندر تو کسی طرح کا کوئی شک ہی نہیں ہے۔ بہرحال تو یہ ایک ایسی چیز ہے کہ یہ فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں قبول ہو جاتی ہے، اس لیے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ اس کو زیادہ سے زیادہ پڑھنا چاہیے، اس لیے کہ جب خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ یہ چیز فوراً قبول ہو جاتی ہے تو ہمیں موقع کا فائدہ اٹھانا چاہیے اور زیادہ سے زیادہ اس کا ورد کرنا چاہیے، زیادہ سے زیادہ اس کو پڑھنا چاہیے۔ اس لیے کہ ظاہر ہے آج کے زمانے میں ہماری عبادتیں جیسی ہیں، ہر شخص اپنی عبادتوں کا حال جانتا ہے کہ ہماری عبادتوں کے اندر اخلاص نہیں ہے، خلوص نہیں ہے، اطمینان نہیں ہے، سکون نہیں ہے، بس جلدی جلدی نماز پڑھتے ہیں، جلدی جلدی قرآن پڑھتے ہیں اور پھر اپنے کام پہ چلے جاتے ہیں۔ تو جس عبادت کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ضمانت دے دی اور گارنٹی دے دی کہ یہ فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں قبول ہو جاتی ہے، تو اس کو ہمیں زیادہ سے زیادہ کرنا چاہیے اور زیادہ سے زیادہ اس کو اپنے عمل میں لانا چاہیے۔ دوسری چیز فرمائی باپ کی دعا بیٹے کے لیے۔ اب ظاہر ہے ایک باپ اپنے بیٹے سے کتنی محبت کرتا ہے، کتنا پیار کرتا ہے، اس کے کھانے کا انتظام کرتا ہے، پہننے کا انتظام کرتا ہے، اور اس کے سارے دکھ درد باپ سہتا ہے، ساری پریشانیاں اٹھاتا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ جب باپ اپنے بیٹے کے لیے دعا کرے گا تو اس کے اندر بھی اخلاص خود بخود ہی پیدا ہو جائے گا، کہیں الگ سے اخلاص لانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یعنی باپ دل و جان سے اپنے بیٹے کے لیے دعا کرے گا
اور اگر خود اپنے طور پر اور زیادہ اخلاص باپ پیدا کر لے اور اس کی دعا کے اندر اور زیادہ اخلاص پیدا ہو جائے، رو رو کر گڑ گڑا کر وہ اللہ تبارک و تعالی سے دعائیں کرے، تو یقیناً یہ تو فوراً قبول ہو جائے گی۔ اس لیے اولاد کو چاہیے کہ جن کے والدین زندہ ہیں تو اپنے والدین کو راضی اور خوش کرنے کی کوشش کرے، ان کے دل کو جیتنے کی کوشش کرے، تاکہ جب ان کے دل سے دعائیں نکلیں تو وہ فوراً ہمارے حق میں قبول ہو جائیں اور ہمارا کام بن جائے۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہا ہے کہ باپ کی بد دعا بھی اولاد کے حق میں بہت جلدی قبول ہوتی ہے، اس لیے باپ کی بد دعا سے بچنا چاہیے۔ کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہیے جس سے ہمارے والدین ناراض ہو جائیں، اس لیے کہ اگر والدین ناراض ہو گئے اور پھر انہوں نے ہم کو کوئی بد دعا دے دی تو پھر وہ بھی اللہ تبارک و تعالی کے یہاں فوراً قبول ہو جاتی ہے۔ اس لیے ہمیشہ اپنے والدین کو راضی اور خوش کرنے والے کام کرنے چاہیے، تاکہ وہ ہم کو زیادہ سے زیادہ دعائیں دیں، اور ظاہر ہے جب ہم ان کو خوش کریں گے اور جب ان کے دل سے دعا نکلے گی تو فوراً اللہ تبارک و تعالی کے یہاں قبول ہو جائے گی اور ہمارا کام بن جائے گا۔ تو یہ دو چیزیں بہت ہی اہم ہیں، ان کو بالکل گانٹھ میں باندھ لیجئے اور زیادہ سے زیادہ ان پر عمل کرنے کی کوشش کیجئے۔ پہلی چیز کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ، ہر وقت اس کا ورد اپنی زبان پر رکھیے۔ کلمہ طیبہ کی تو بہت زیادہ فضیلت حدیث پاک کے اندر آئی ہے، اس کو افضل الذکر کہا گیا ہے، یعنی ذکر میں سب سے زیادہ بہتر اور سب سے زیادہ افضل یہی کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ ہے۔ اس موضوع پہ پہلے بھی میں ویڈیو بنا چکا ہوں۔ تو بہرحال پہلی چیز کلمہ طیبہ ہے، یہ فوراً اللہ تبارک و تعالی کے یہاں قبول ہو جاتا ہے، اور دوسری چیز باپ کی دعا اولاد کے حق میں، اسی طریقے سے باپ کی بد دعا بھی اولاد کے حق میں بہت جلد قبول ہو جاتی ہے۔ تو اپنے والدین کی دعائیں لیتے رہیے اور ان کی بد دعا سے ہمیشہ بچتے رہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔